اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو اور عزیزو، ہمیں دنیا کی طلب میں ہم اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ ہم اللہ کو بھول چکے ہیں۔ اللہ کے احکامات کا ہمیں پتہ بھی نہیں۔ دنیا کی چیزوں کو ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہم فزکس، کیمسٹری اور میتھمیٹکس اور جتنی بھی دنیاوی علوم ہے ہم ان میں بڑی مہارت چاہتے ہیں اور ان میں کہتے ہیں کہ ہمارے کنسیپٹس کلیئر ہو جائیں۔ لیکن اللہ نے ہمیں پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا، اس کا مقصد کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں جو کتاب دی ہے کیا ہمارے کنسیپٹ اس کے کلیئر ہیں؟ ہمیں کیا پتہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب یعنی قرآن میں ہم سے مخاطب ہو کر کیا فرمایا ہے؟ اس کے بارے میں ہم تھوڑے سے احکامات جو اللہ کے ہیں ان کے بارے میں آپ سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ احکام الہی کو ہنسی کھیل نہ سمجھو اور اللہ نے تم پر جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو۔ اس کا یہ احسان بھی نہ بھولو کہ اس نے تم پر کتاب اور عقل کی باتیں اتاری ہیں، اور منظور یہ ہے کہ تمہیں ان حکموں یا کتاب کے ذریعے سے نصیحت کرے، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ دوزخ کے عذاب سے ڈرتے رہو جو نافرمانوں اور منکروں کے لیے تیار ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، عجب نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، مسلمانوں ہماری یاد میں لگے رہو تاکہ ہمارے ہاں تمہارا ذکر خیر ہوتا رہے، اور ہمارا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شاید کہ تم برا مانو کسی شے کو حالانکہ وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور شاید کہ تم محبت کرو کسی چیز سے حالانکہ وہ تمہارے لیے مضر ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر اخلاقیات کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں سے بے رخی نہ کر اور زمین پر اترا کر نہ جل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے شیخی خور کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اخلاق کے بڑے درجے پر ہو، اللہ کی عنایت سے تم لوگوں سے نرمی سے پیش آتے ہو۔ اگر تم کہیں کج خلق اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے آس پاس سے ہٹ جاتے۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے پاس ایسی آیتیں بھیجی ہیں جس کا مطلب صاف اور واضح ہے، اور ان سے انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ اللہ نے ایمان والوں کو پکار کے کہا کہ اے ایمان والو، کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن پر تم سے پہلے کتاب اتری۔ لوگ زمانہ دراز گزر جانے پر ان کے دل سخت ہو گئے اور وہ اس کو فراموش کر بیٹھے۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے خبر دی کہ کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ خبردار نیک کام میں خرچ کیے ہوئے روپے کو احسان جتا جتا کر دکھ دینے والے کلمات کہہ کر ضائع نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں، اپنی لڑکیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہو کہ اپنی چادریں وہ اپنے اوپر اوڑھ لیا کریں، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور ان سے خام خواہ چھیڑ چھاڑ کی جائے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا اللہ اس کے سب کام آسان کر دے گا، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ میرے عزیز دوستو، عزیزو، یہ پہلا پارٹ تھا۔ اس کے بعد میں اور چیزیں بھی ریکارڈ کروں گا کہ اللہ کے احکامات کون سے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب